حنفی بھی کہہ رہے ہیں ہم کہ منصوبہ جو ہے امام صاحب کا یہ اسی طرح لکھا گیا، تمام مرویات جمع کی گئی اس میں۔ مرویات ہی جمع کی گئی ہیں، لیکن آپ تو اس کا تعارف کسی اور نیت سے کر رہے ہیں نا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مرویات امام صاحب کی ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ مرویات امام صاحب کی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ امام صاحب کی مرویات نہیں ہیں، کذابین نے امام صاحب کی طرف منسوب کی۔ بات سمجھو، فرق ہے دونوں میں۔ اب یہی تو چیز، ان کو یہ تکلف کیوں کرنا پڑا؟ اسی کے لیے کہ امام صاحب کی اتنی حدیثیں ہیں۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یہ تکلف کیوں کرنا پڑا؟ جامع المسانید کیوں لکھنی پڑی؟ مقدمے میں لکھا ہے اس نے کہ بعض لوگوں سے کہا کہ امام صاحب سے حدیثیں تھوڑی ہیں، میں نے اس لیے جامع المسانید لکھی۔ سمجھے نا؟ تو یہ تو بیچارے یعنی ان ٹھمڑیوں سے چھت کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کمزور ہیں، لاٹھی ہیں۔ وہی جس میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے بخاری کو دلیل بنایا ہے، ان کی روایت بخاری میں قال۔ ہاں اس نے لکھا ہے نا، میں نے مثال دی بھی ہے اس میں۔ آپ کو بتلایا بھی تھا نکال کے تقریباً اسی جامع المسانید کے مقدمے سے۔ عجیب آدمی ہے، انا للہ و انا الیہ۔ اور یہ دونوں دادا پوتا، یہ موافق مکی ہوں یا خوارزمی ہوں، یہ دونوں دادا پوتا ہیں، خوارزمی ہے دونوں ہی۔ اور اس نے مناقب پہ لکھا ہے اور اس نے جامع المسانید پہ لکھا ہے، اور وہی جو موافق ہے اس نے مناقب علی بھی لکھی ہے، اہل بیت کے مناقب بھی لکھے ہیں۔ اور پھر اس نے کیا، یہ جو ہے منہاج السنہ جس کے جواب میں ہے منہاج الکرامہ، منہاج الکرامہ کے جو مصنف رافضی مصنف ہیں، انہوں نے اسی موفق کی اسی کتاب مناقب علی سے روایات نقل کی ہیں، اور حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ محدثین کے نزدیک اس کی روایات کالعدم ہے۔ چلو بیڑا غرق، کالعدم ہے۔ اور کردری نے مناقب میں لکھا ہے کہ یہ موفق معتزلی تھا، رافضی بھی تھا اور معتزلی بھی تھا۔ بالکل اسی طرح یہ بات بتلا دیتا ہوں آپ کو، جس طرح سبت ابن الجوزی تھا، سبت ابن الجوزی نے حنفیوں کو راضی کرنے کے لیے مناقب کی روایتیں لکھی اور رافضیوں کو راضی کرنے کے لیے حضرت علی کے مناقب لکھی۔ یہ باتیں چلتی رہی ہیں تاریخ میں، بڑی تکلیف دہ ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ دنیا اصل میں جس وقت انسان محبوب بنا لینا اپنے لیے، تو پھر بالخصوص بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ بنو عباس کے فضائل میں بھی احادیث جو ہے نا وہ گڑی گئی، بنو عباس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔